الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو دین کی تھوڑی سمجھ آ جائے، نماز پڑھ لے، ذکر و اذکار کر لے، تو دوسروں کو پھر وہ بے دین سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ ہر کوئی اس کو جو ہے پھر حقیر نظر آتا ہے۔ دین کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى۔ اپنے آپ کو پاک نہ سمجھو، وہ یعنی اللہ جل جلالہ تمہارے تقوی کو خوب جانتے ہیں۔ اپنی تعریفیں شروع کر دے آدمی، دوسروں کی حقارت اور ان کے بارے میں کہ یہ دین سے دور ہیں، یہ ایسا ہے ویسا ہے۔ اس سے منع کیا گیا ہے۔ میرے شیخ عارف اللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر پڑھا کرتے تھے، ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے، میدان معاشر میں پتہ چلے گا۔ ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے، حیات دو روزہ کا کیا عیش و غم، مسافر رہے جیسے تیسے رہے۔ ہر کوئی مسافر ہے، دنیا سے جانے والا ہے۔ بہت سارے آئے اور یہاں ٹھہرے اور پھر چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاندھے کو پکڑ کر فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ اے عمر کے بیٹے، اپنے آپ کو
دنیا میں پردیسی سمجھ، مسافر سمجھ، بلکہ آگے فرمایا اپنے آپ کو راگیر سمجھ۔ مسافر تو پھر بھی 14 دن کا ہوتا ہے، 14 رات کہیں ٹھہرنا ہو تو وہ مسافر ہے، لیکن راگیر جو ہوتا ہے وہ تو تھوڑی دیر سانس لیتا ہے، کہیں چائے پی لی، پانی پی لیا، سائے میں بیٹھ گیا، پھر چل پڑا۔ فرمایا اپنے آپ کو راگیر سمجھ۔ تو دین یہ نہیں ہے کہ آدمی کو دین کی سمجھ آ جائے اور لوگوں کو بھی دین سمجھنا شروع کر دے، تان لان کرنی شروع کر دے۔ حدیث پاک میں آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، فرمایا من یرید اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جل جلالہ جسے بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ پاک جسے بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ فیوض جزدانی میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث بیان فرمائی ہے، اس کے آگے بھی انہوں نے بیان فرمایا ہے، بلکہ حدیث کا ٹکڑا ہے یا ان کا اپنا ملفوظ ہے کہ اللہ پاک جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں، دین کی فقہ تفقہ فی الدین عطا فرماتے ہیں اور اس کو اپنے عیب دکھا دیتے ہیں، اپنے عیوب اس کو دکھا دیتے ہیں کہ وہ اپنے عیب دیکھتا ہے، پھر لوگوں کے عیب نہیں دیکھتا، پھر اپنی کمزوریوں کو دیکھتا ہے۔ بلکہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں نے اپنے والد صاحب سے پہلا حج کیا 16 سال کی عمر میں، بقیہ پھر انہوں نے ساری عمر حج کیا ہے ہر سال۔ فرماتے ہیں پہلے سال جب میں نے پہلا حج میں نے اپنے والد صاحب کے ساتھ 16 سال کی عمر میں کیا، تو جب ہم حرم میں داخل ہوئے تو حضرت عبداللہ حارثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث بیان فرما رہے تھے کہ اللہ پاک جس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں اللہ پاک اس کو ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتے ہیں جہاں سے وہ مان بھی نہ ہو، یعنی دین کی جو سمجھ رکھنے والا ہے وہ دین پہ عمل کرتا ہے، اگر غلطی ہو جائے تو اللہ پاک سے معافی مانگتا ہے۔ تو حضرت شیخ نے جو آگے بیان فرمایا ہے کہ اللہ پاک اس کو اپنے عیب دکھا دیتا ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے مجلس میں سے کسی نے عرض کیا، واعظ فرماتے تھے، تقریر فرماتے تھے، تو کسی نے بعد میں عرض کیا حضرت میں آپ کی مجلس میں جب بیٹھتا ہوں تو مجھے تو کتے بلے بھی اپنے سے بہتر نظر آتے ہیں، اپنے آپ کو مٹھا ہوا پاتا ہوں، میں سمجھتا ہوں میں کچھ بھی نہیں، بڑی گناہ گار سیاکار ہوں۔ فرمایا میں بھی اپنے آپ کو ایسی سمجھتا ہوں،
سامنے بیٹھنے والوں کو حقیر کیا سمجھنا ہے؟ فرمایا کرتے تھے میں ہر مسلمان کو فی الحال اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں، اس لیے کہ مجھے کوئی پتہ نہیں کس کا عمل اور کون سا عمل اللہ کو کسی کا پسند ہو اور ہمارا پتہ نہیں کیا حال ہو۔ ہماری عبادات ویسے تو اللہ پہ امید رکھنی چاہیے، لیکن خوف بھی تھا کہ پتہ نہیں ہماری عبادات کا کیا حال ہو۔ اور فرماتے تھے فی المعال، انجام پہ نظر کرتے ہوئے میں ہر کافر کو اور ہر جانور کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں۔ فرماتے تھے یہ مجھے نہیں پتا کہ آج جو کافر نظر آ رہا ہے ہو سکتا ہے کل وہ مسلمان ہو جائے اور وہ اللہ والا بن جائے، اور میرا کیا حال ہو کل مجھے نہیں پتا۔ اور ہر جانور کہ کل قیامت کے دن اس سے تو کوئی مطالبہ نہیں ہوگا کہ تو نے فلاں نیکی کیوں نہیں کی، فلاں فرض کیوں نہیں ادا کی، ہم سے تو پوچھو گی۔ اگر کل قیامت کے دن جانور نے جانور کے ساتھ زیادتی کی ہے تو بدلہ دلوا کر جو ہے اللہ جل جلالہ کی طرف سے حکم ہوگا کن تو ترابا، مٹی ہو جا، بس ختم ہو گیا۔ اگر سینگوں والی بکری نے بغیر سینگوں والی بکری کو مارا تو بغیر سینگوں والی بکری شکایت کرے گی اللہ کے سامنے کہ یا اللہ اس نے مجھے مارا تھا۔ اللہ پاک اس کو سینگ عطا فرمائیں گے، وہ اس کو مارے گی، بدلہ ہو جائے گا۔ اللہ پاک فرمائیں گے کن تو ترابا، جاؤ مٹی ہو جائے۔ اس وقت جو ہے کافر حسرت کرے گا کاش کہ میں مٹی ہو جاتا، لیکن مٹی نہیں ہوگا، سزا بھگتنی پڑے گی کفر کی۔ تو یہ ہمارے بڑے جو تھے ان کا عمل تھا، اور کیوں نہ ہوتا جب اللہ جل جلالہ فرما رہے ہیں، وہ تو بعمل لوگ تھے۔ فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقی۔ آج تو بعض لوگوں کے ایسے دعوے، بڑے بڑے علماء صلحاء کو پتنی کیسے کیسے لفظ بول دیتے ہیں کہ خود بہت بڑے جاہل بھی ہیں بظاہر، اور ان کو پتنی کیسا کیسا لفظ جن کے سینوں میں قرآن ہے، نبی کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو ساری عمر نمازیں پڑھتے گزر گئے۔ ہم تو بھائی کسی گناہ گار کو بھی حقیر نہ سمجھیں، ہمیں تو تعلیم دی گئی ہے، یہ جائے کہ ہم بڑوں بڑوں کو برا بھلا کہیں۔ اللہ اس سے محفوظ فرمائے، اللہ پاک میری بھی حفاظت فرمائے، آپ کی بھی اور سارے مسلمانوں کی، سب کی اللہ اصلاح فرما دے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آدمی سے ناراض ہیں جو بڑوں کا ادب نہیں کرتا، چھوٹوں سے شفقت نہیں کرتا، علماء کی قدر نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آدمی سے ناراض ہیں۔ فرمایا لیس من امتی، وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ کتنی بڑی ناراضگی ہے۔ لم یبجل کبیرنا، جو ہمارے بڑوں کا ادب نہیں کرتا، یعنی فرمایا یہ سارے بڑے بوڑھے یہ جو بھی ہیں یہ سب میرے ہیں۔ وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا، جو ہمارے چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا، یہ فرمایا یہ چھوٹے سارے میرے ہیں، میرے امتی ہیں۔ وَيَعْرِفْ عَالِمَنَا، اور جو علماء کی قدر نہیں کرتے،
ایسے آدمی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہے۔ تو جو بڑے لوگ تھے بھائی، وہ بڑے ہو کر اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے تھے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ابراہیم ذوق کا ایک شعر جو ہے بیان فرمایا ہے، ان کے مواعظ میں ہے، اگر اس کی سمجھ آ جائے تو امید ہے زندگی درست ہو جائے۔ نصیحت بھائی کوئی بھی کرے، اچھی نصیحت اگر اس پہ آدمی عمل کر لے تو زندگی تبدیل ہو جاتی ہے اور پھر اعمال سے رنگین ہو جاتی ہے، اخلاق سے حسین ہو جاتی ہے، اور پھر اللہ کے ہاں بھی اس کی زندگی بہترین ہو جاتی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر نصیحت دیوار پہ لکھی ہوئی ہو تو اس کو بھی قبول کر لو۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بیان کرنے والے کو نہ دیکھو، جو وہ بیان کر رہا ہے اس کو دیکھو، بات کس کی کر رہا ہے۔ دیکھنا ہے تو اس کو دیکھو جو بات ہو رہی ہے۔ تو ابراہیم ذوق کہتے ہیں کہ اگر تو اچھا ہے تو برا ہو نہیں سکتا ہے ذوق، اگر تو اچھا ہے تو برا ہو نہیں سکتا ہے ذوق، ہے وہی برا جو تجھ کو برا جانتا ہے، اگر تو برا ہے تو پھر وہ سچ کہتا ہے، اگر تو برا ہے تو پھر وہ سچ کہتا ہے، تو اس کے سچ کہنے سے تو کیوں برا مانتا ہے، اس کے سچ کہنے سے تو کیوں برا مانتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہیں جا رہے تھے۔ ہر دور میں اللہ والوں کے عقیدت مند بھی ہوتے ہیں لیکن اذیت پہنچانے والے بھی ہوتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے راستے پر چلنے والے جو ہیں، جہاں ان کی محب ہوتے ہیں تو پھر مخالف بھی ہوتے ہیں۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہیں جا رہے تھے تو کسی مخالف نے، اہل نفرت نے کہہ دیا، دیکھو بھائی ٹھگ جا رہا ہے، آج کل کی زبان میں نوسر باز، دیکھو ٹھگ جا رہا ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ چھوٹی شخصیت نہیں تھے، فرمانے لگے بھائی تجھے میرا اصلی نام کس نے بتا دیا؟ تجھے میرا اصلی نام کس نے بتا دیا؟ لیکن اصل میں یہ بات یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی گستاخی کرنے والے بھائی کامیابی نہیں اس میں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں من عادی لی فقد آذنتہ ولی فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے دوست سے، میرے ولی سے دشمنی کی، میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اب بتاؤ کہ اللہ کے ساتھ جنگ کرنے والا کامیاب ہو سکتا ہے؟ ناکام ہی ناکام ہے۔ وہ تو کچھ نہیں کہیں گے، وہ چپ کر جائیں گے، لیکن دوست ہو سکتا ہے بدلہ لے لے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ آدمی کو معاف کر دیتا ہے لیکن اللہ جل جلالہ اپنے دوست کا بدلہ لیتے ہیں کہ میرے اس دوست کو کیوں اس ستایا۔ اس کی مثال دیتے ہیں کہ گورنمنٹ کا ایک آدمی ملازم ہے، ایک آدمی جا کر اس کی بے عزتی کرتا ہے اور اس کو برا بھلا کہتا ہے یا کوئی اذیت پہنچاتا ہے، تو پھر وہ جو ملازم ہے وہ معاف کر دیتا ہے، اس نے معذرت کی یا ویسے اس نے معاف کر دیا، چلو یار چھوڑو۔
لیکن گورنمنٹ کہتی ہے اس پہ کیس کرتی ہے، عدالت میں بلاتی ہے۔ اگر وہ کہے کہ مجھے اس نے معاف کر دیا تو گورنمنٹ کہتی ہے تم نے ہمارے ملازم کو ستایا ہے، اس کو عزیز اس نے معاف کی، وہ علیحدہ مسئلہ، ہمارے ملازم کو کیوں چھیڑا ہے، ہمارے محکمے کی توہین کیوں کی ہے، تو پھر وہ سزا دیتی۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے، غالباً حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب ہیں، تو کسی نے گستاخی کی۔ لوگ ہر دور میں ایسے ہوتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ لوگ ان کی گستاخی کرتے تھے، لیکن بعض دفعہ فوراً سزا میں مبتلا ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ستایا گیا۔ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی لوگوں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا، تو میں کیا چیز ہے، دلاسا دیتے تھے نا۔ تو شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کی کسی نے گستاخی کی، جاتے جاتے کہیں جا رہے تھے، ساتھ اپنے عقیدت مند شاگرد مرید ساتھ تھے، تو فرمایا فوراً اس کو مارو مکہ۔ اس نے جو ہے سستی کی، جس کو فرمایا نا اس کو مکہ مارو، اس نے سستی کی، وہ آدمی گستاخی کرنے والا وہاں ہی گر کر مر گیا۔ حضرت ناراض ہوئے، فرمایا میں نے دیکھا کہ اللہ کا عذاب آ رہا ہے، تو میں نے اس لیے کہا کہ مکہ مار دو، بدلہ ہو جائے، بچ جائے یہ۔ مطلب ایسا بھی ہوتا ہے، اللہ معاف، اللہ اپنے پیاروں کا پیار عطا فرمائے، ان کی محبتیں عطا فرمائے۔ ایک جگہ پہ غالباً یہاں پہ بھی اور کسی جگہ پہ بھی یہ بات بیان کی ہے کہ بھی ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ نیک لوگوں کے ساتھ معلق یا لفظ بولتے ہیں، یہ نہیں کہ لپٹے رہو، خالتو کا لفظ بھی آیا حدیث میں، ان کے ساتھ رہو، لپٹے رہو۔ اگر یہ نہیں تو تعلق رکھو، آتے جاتے رہو نیک آدمیوں سے، اہل علم، دین والے، یہ نہیں ہے بے دین طبقہ جو دین سے بھی دور کر دے، ایسے جو لا سے بھی بچنا ہے، جو دین بتانے والے ہیں، دین والے ہیں، فرمایا تعلق رکھو، اگر تعلق نہیں تو کم از کم محبت رکھو، آخری درجہ۔ چوتھا نہ بننا، اذیت نہ پہنچانا، نفرت نہ کرنا، یہ تباہی والا راستہ ہے، اللہ اس سے بچائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نیک لوگوں کی محبت مانگی ہے، اللہم انی اسألک حبک و حب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک۔ اس حدیث میں درمیان میں نیک لوگوں کی محبت مانگی ہے، اللہ کے عاشقوں کی محبت مانگی ہے۔ تو حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ آدمی کہنے لگا ہوں آپ کو کہ حضرت آپ کی مجلس میں بیٹھتا ہوں تو ایسے محسوس ہوتا ہے مجھ سے تو جانور بھی، کتے بلے سب بھی میرے سے اچھے ہیں، میں تو بڑا برا آدمی ہوں۔ وہ گناہ آدمی کہیں سوچے نا، انسان جیسے جیسے گناہ کرتا ہے، یہ کتے بلے ایسے کرتے ہیں گناہ، بات ہے بڑا بڑا ایسا ایسا گناہ کرتا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ باجزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کہیں جا رہے تھے، سامنے کتا آ گیا، ایک حال تاریخ تھا، یہ نہیں کہ ہر آدمی ایسا کرے، تو تعظیم سے کھڑے ہو گئے چپ کر کے۔ کسی نے پوچھا حضرت کیا بات ہے، فرمانے لگے یہ زبان حال سے یا زبان کال سے کہہ رہا تھا، وہ باجزید تو نے کون سی نیکی کی ہے، اللہ نے تجھے انسان بنا دیا، میں نے کون سا گناہ کیا مجھے کتا بنا دیا۔ مطلب کیا، یہ اللہ کا فضل ہوا ہے کہ اللہ پاک نے انسان بنا دیا۔ تو ایسے لوگ پھر انسانوں کی قدر کرتے ہیں،
حیوانات کے ساتھ بھی رحم والا معاملہ ہے. ہمارا دین تو یہ بتاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا کچھ لوگ سواری پہ بیٹھے ہوئے، جیسے ڈرائیور باتیں کرتے ہیں ادھر سے آیا تو وہ سواری پہ بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے. فرمایا یعنی خچر تھے یا گدھے تھے یا گھوڑا جو بھی تھا، فرمایا بعض سواریاں سوار سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والی ہوتی ہیں، اور سواریوں کو آپ کرسی نہ بناؤ. یعنی اگر باتیں کرنی ہے تو نیچے اتر جاؤ، ان پہ بوجھ نہ بلا وجہ ان پہ بوجھ نہ ڈالو. تو حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں نے ساری عمر اپنے استادوں کو ناراض نہیں کیا. فرمایا کہ ساری عمر میں نے اپنے استادوں کو ناراض نہیں کیا. ایک فرمایا کہ میں نے ساری عمر کھانے کو پانتی کی طرف نہیں رکھا. وہ تو حضرات تھے نا بڑے، یعنی کہ انسان کی تو قدر اور ہی زیادہ ہے نا. کھانا اگر کسی نے دیا ہے تو میں سرہندی کی طرف رکھا ہے، پانتی کی طرف نہیں رکھا. احترام کیا کہ میرے مولا نے مجھے کھانا عطا فرمایا. اور فرمایا ساری عمر میں نے کسی آدمی کے سامنے اپنے پاؤں پھیلا کے نہیں بیٹھا. اس میں ذرا توہین ہوتی ہے. حالانکہ بڑے حضرات تھے، دین والے تھے، لوگ پاؤں پکڑ لیتے ہیں. پاؤں پھیلا کے نہیں جو ہے بیٹھا. مولانا بدر عالم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت میرے فرمایا کرتے تھے کہ کئی مرتبہ ان کی قبر کو جنت البقیع میں کھولا گیا. جنت البقیع میں دفن ہے تو ان کی قبر میں دیکھا گیا ان کو تو وہ بالکل سالم ہے، ان کا کفن ٹھیک ہے. ورنہ اکثر قبریں کچھ دنوں کے بعد مردہ غائب ہوتا ہے، مٹی ہوگی. لیکن جنت البقیع میں جو بھی دفن ہے سب جنت والے ہیں. تو انہوں نے کئی مرتبہ دیکھا، عرب والوں نے وہ قبریں کھولتے ہیں، بنائی ہوئی قبریں، اور بیچ میں پھر رکھ دیتے ہیں. تو ان کی قبر جب کھولتے تو کفن بھی ٹھیک، جسم بھی ٹھیک. وہ حیران ہوئے. ان کے بیٹے سے کسی نے پوچھا، حضرت آپ کے باپ کا کیا عمل تھا؟ مولانا صاحب تو تھے لیکن کوئی خاص عمل؟ تو وہ فرمانے لگے میرے والد صاحب عالم تو تھے لیکن کبھی حافظ قرآن کی طرف پاؤں پھیلا کے نہیں بیٹھتے تھے. کہتے تھے یہ قرآن پاک کی بے ادبی نہ ہو جائے. ایسے وہ ادب لوگ تھے. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ سماعی ملفوظ میں نے سنا ہے کہ ساری عمر یہ لاٹھی ہے نا، لاٹھی کو الٹا کر کے نہیں رکھا، سر نیچے سمجھو، نیچے والا پاؤں اوپر. فرماتے ہیں میں نے ساری عمر ایسا بھی نہیں کیا، لاٹھی کے ساتھ بھی نہیں ایسا کیا. اللہ پاک فرماتے ہیں فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ وَأَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ. اپنے آپ کو پاک نہ سمجھو، وہ مولا تمہیں جانتا ہے کتنے پاک ہیں. مطلب کیا ہے کہ نیک کمال کر کے بھی مومن کی شان ہے، پھر بھی استغفار کرتا ہے. اللہ جل جلالہ مجھے بھی اور آپ کو بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.